یہ واحد امت ہے کہ جس کے برگزیدہ بندوں کی شفاعت قیامت کے دن پروردگار قبول کرے گا۔ وہ سفارش کریں گے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہا تھا نا کہ بنا کے امتی رحمت عالم کا مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا، کہ رب تعالیٰ نے میری غلطی سے پہلے ہی میری بخشش کا اہتمام یہ کر دیا ہے کہ مجھ کو خیر الورا کا امتی بنا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے اپنی الواح میں جو میرے اوپر لو نازل ہوتی ہے، تختیاں نازل ہوئی ہیں تورات کی، میں نے ان میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کلام کرتے ہوئے اپنے کلیم سے پوچھا میرے کلیم کس قوم کا ذکر پڑھا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے کہ جو اپنی کتاب کا ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اس قوم کو، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم وہ امت تو میرے محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو قوم 5 نمازیں پڑھے گی اور 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اسے میری امت میں داخل فرما، مجھے ان کا نبی بنا دے۔ فرمایا ہے میرے کلیم وہ امت بھی میرے آخری رسول محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پروردگار ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے جن کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ پہلی قوموں کے پاس تو جو مال غنیمت جنگ میں وہ جیتتے ہیں، بناتے ہیں، آگ آتی ہے کھا جاتی ہے، ان کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اس امت کو میری امت میں داخل فرما۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ پروردگار 2.5% زکوٰۃ دیں گے، سارا مال پاک ہو جائے گا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے، ان کو میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اے میرے پروردگار ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جو گناہ کریں گے، خطائیں کریں گے، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے گا، تجھے وہ آنسو اتنا پسند ہوگا کہ ان کی زندگی کے گناہ تو دھو ڈالے گا۔ پروردگار اس عظیم امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ یہ بات جب چلتی رہی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کیا عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ ساری فضیلتیں اس امت کی ہیں نا جو تیرے آخری رسول کی امت ہے، اے پروردگار پھر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس اپنے رسول کی امت سے پیدا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ میں نے تجھے رسول بنایا، تجھے کلام کیا، تجھے کتاب دی، اتنی بڑی فضیلتیں تجھے بھی دی ہیں، میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جا۔ نبی ہونا اور بات ہے، امتی ہونا اور بات ہے۔ امتی ہونے کی بات نہ کر، میں نے تجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تجھ سے کلام کیا ہے، اس بات پہ میرا شکر ادا کر۔ دوستو کبھی عالم تخیلات میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچے نا آپ کہ ہمارا شرف کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے۔ 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے امت رسول مصطفیٰ سے داخل ہوں گے جنت میں۔ یہ واحد امت ہے کہ جس کے برگزیدہ بندوں کی شفاعت قیامت کے دن پروردگار قبول کرے گا، وہ سفارش کریں گے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا تو حافظ قرآن تھا نا، میرے قرآن کو پڑھتا رہا، عمل کیا، لوگوں کو سناتا رہا، میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں۔ فرمایا جائے گا ہاں تو میرے رستے میں شہید ہوا تھا نا، تیرا انگ انگ تلواروں سے زخمی ہو گیا تھا، تو نے سی تک نہیں کی تھی، تیرا خون بہہ گیا، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، میری رضا کے لیے تو مر گیا، میرے بندے میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ پروردگار ان کی بخشش فرما۔ فرمایا گا ہاں تو سخی تھا نا، تجھے مال دیا، تجھے رزق دیا، تجھے نعمت دی، تیرے اوپر کرم کیا، تجھے دنیا کا انعام دیا، تو نے جب خرچ کرنے کی باری ہے تو نہیں دیکھا کہ میں منگتا نہ ہو جاؤں، کنگال نہ ہو جاؤں، تنگ دست نہ ہو جاؤں، تو نے بخیلی سے، کنگالی سے، بے نیاز ہو کر اپنے مال کو میرے رستے میں خرچ کیا، میں تیری شفاعت بھی قبول کروں۔